کروڑوں خواتین ایسی ہیں جو چاہتی ہیں کہ ہمارا شوہر جو ہے نا پیسہ، ڈالر، پاؤنڈ، ریال، درہم، دینار کمانے کے لیے ہم سے 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 5-10 سال کے لیے چلا جائے، وہ برداشت ہے۔ 5 سال برداشت ہے پیسہ، دنیا کی اتنی محبت۔ اور حدیث میں ہے حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر خطا، ہر خرابی کی جڑ ہے۔ تو اس میں کتنی خرابیاں، وہ جو بیچارہ ادھر رہتے ہیں وہاں ان ملکوں میں ان پر کیا گزرتی ہے اور کیسے وقت گزارتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے۔ اور یورپ کو چھوڑ دو، مکے مدینے میں رہتے ہوئے لوگ مجھے بتاتے ہیں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بیت اللہ شریف کے اندر کام کرنے والے بھی دوسری شادی کے طلبگار ہم سے رابطہ کرتے ہیں، مسجد نبوی شریف میں اندر کام کرنے والے بھی ہم سے رابطہ کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی ہے وہ بیچارہ یعنی پریشان ہوتا ہے۔ عورتوں کو پتہ ہے کہ ہمارے شوہر وہاں پر رہتے ہوئے یعنی 5 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے ان کے لیے وہاں رہنا مشکل ہے اور وہ صبر تقوی کے ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن کوئی بات پیسے آ رہے ہیں نا، تو پیسے کی محبت میں یہ سب کچھ برداشت ہے۔ اللہ کی محبت میں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، جنت کے شوق میں، جہنم سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر کوئی شوہر کسی غریب بے سہارا خاتون کا سہارا بننا چاہتا ہے تو جناب پہلی بیوی کو موت آنے لگتی ہے، اس کو تو جناب دوہرے پڑنے جاتے ہیں اور اس کو جو ہے پتہ نہیں کیا کچھ ہونے لگتا ہے، بالکل آپے سے باہر ہو جاتا اور قیامت سے پہلے قیامت کھڑی کر دیتی ہے۔ حالانکہ ادھر 2 سال 5 سال جدائی برداشت، ادھر وہ دوسرے دن 1 دن ادھر آئے گا، 1 دن ادھر آئے گا۔ 2 شادیاں تو 2 دن ادھر رہے گا اور تیسرے دن تیری باری آئے گی۔ 4 شادیاں تو 3 دن ادھر جائے گا اور چوتھے دن تیری باری آئے گی۔ یہ ناقابل قبول ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ ناقابل قبول ہے۔ اور اچھا، باہر ملک میں جانے پر ضروری نہیں کہ وہاں رزق میں برکت ملے۔ کتنے لوگوں کو اللہ کی قسم ہم نے باہر ملکوں میں ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا، اور بجائے وہ جو قرضہ اٹھا کے ویزا لے کے اور وہاں جا کے پہنچے تھے وہ بھی سارا پلے پڑ گیا اور وہ ان کو جو ہے نا وہ راستے میں نقصان ہو گیا، فراڈ ہو گیا۔ کتنے لوگ باہر جانے کے چکر میں راستے میں ڈوب کے مر گئے۔ وہ سب ہر روز واقعات ہوتے رہتے ہیں، وہ سب قبول ہے۔ یعنی اللہ نے قرآن میں کوئی وعدہ نہیں کیا، ٹھیک ہے سفر وسیلہ ظفر ہے اور سفر میں برکت رکھی ہے، لیکن قرآن میں اللہ نے وعدہ نہیں فرمایا۔ نکاح میں اللہ تعالیٰ نے روزی کی برکت کا وعدہ فرمایا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، بالکل فقیر مسکین بھی ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اللہ قرآن میں وعدہ کر رہا ہے۔ اللہ کے وعدے پر کوئی یقین نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا پر کوئی راضی نہیں۔ اللہ نے قرآن میں مردوں کو 2 3 4 بالکل نہیں، حضور نے اور خلفائے راشدین تمام صحابہ نے کی بالکل نہیں۔ وہ تو صحابہ تھے، بے وقوف، انہی کے نقش قدم پہ چلنے کا تجھے حکم ملا ہے، کہہ رہے ان کے نقش قدم ہم کہاں چلیں گے؟ اور بھائی ان کی مبارک زندگی ہمارے لیے خوبصورت مثال اور نمونہ ہے، انہی کے نقش قدم پہ چلیں گے؟ بھائی ان کو حضور کی زندگی بتاؤ، نہیں وہ تو حضور، تو ہم تو وہ ہیں، تو کہاں حضور اور کہاں؟ چلو صحابہ کرام ایسے نہیں صحابہ کرام بھی ایسے، وہ تو صحابہ تھے، ہم کہاں وہ کہاں؟ اچھا تیسری پھر اولیاء کرام یوں کرتے ہیں، نہیں اولیاء کرام بھی تو بھی نہ نبی کی زندگی پہ چلنے کے لیے تیار، نہ صحابہ کی زندگی پہ چلنے کے لیے تیار، نہ اولیاء کرام کی زندگی پہ چلنے کے لیے تیار، پھر چوتھی زندگی شیطان کی ہے، پھر شیطان کی زندگی پہ چلنے کے لیے تیار ہیں اور چل رہے ہیں بے وقوف کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب